جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آپ لوگ اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لڑکے جو ہے تعلیم یافتہ وہ فرعون کے مجسمے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور فرعون کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور دعا کا شکل بنایا ہوا ہے. محترم سامعین، یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی حالت ہے کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کے لیے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے اور کس کے لیے نہیں. محترم سامعین، کچھ دنوں پہلے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا، آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں، آپ کو رزلٹ میں آ جائے گا کہ یہ فرعون جو تھا ان کا تعلق بلوچستان سے تھا اور فرعون بلوچی تھا. تو بہت سے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ اب دیکھو مولیوں نے یہ بھی شروع کر دیا کہ فرعون کے بارے میں بھی اور اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں. وہ تو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے ایک تاریخی بات بتائی تھی اور تاریخ میں یہ موجود بھی ہے. اس ویڈیو کے نیچے لوگوں نے طرح طرح کے کمنٹس کیے تھے اور عذرائے مذاق انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کے نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں. اب یہی پڑھے لکھے لوگ جو فرعون کے مجسمے کے ساتھ کھڑے ہیں اور فرعون کے لیے وہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں تو وہ لوگ اب اس پر چپ ہوں گے. اگر مولوی صاحب کوئی کام کرے اور اس کا شریعت میں اجازت بھی ہو، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، یہ کوئی قرآن کی باتیں نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے ان کو بتا دیا اور یہ یہاں سے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، انہوں نے یہ زیادتی کر لی، انہوں نے یہ زیادتی کر لی. اب ان کا جواب کون دے گا جو کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ تصاویر وائرل ہے کہ فرعون کے مجسمے کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. اب اس کے لیے کیا بہانے ڈھونڈیں گے کہ پتہ نہیں یہ کس لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی مسلم اور مسلمان ممالک سے ہوں گے اور کوئی مسلم ہی ہوں گے اور کوئی تعلیم یافتہ بھی شکل اور صورت سے لگ رہے ہیں کہ وہ فرعون کے لیے فاتحہ خوانی باقاعدہ طور پر کر رہے ہیں. تو شیخ الحدیث و تفسیر اور بہت سے علماء کرام اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو یہ لوگ سوشل میڈیا پر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی اس طرح کرے تو اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے فرمایا بھی تھا کہ میں خود بھی، میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید وہ مینگل قبیلے سے بھی ہو. اپنی طرف نسبت اس طرح کیا تھا کہ تاریخ کی بات انہوں نے بتائی تھی اور انہوں نے فرمایا کہ گوگل پر آپ سرچ کریں، آپ کو گوگل پر مل بھی جائے گا. تو اس کا لوگوں نے اتنا مذاق اڑایا کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس طرح علماء کے مذاق اڑانے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ کہاں پر ہمیں فاتحہ خوانی کرنی چاہیے اور کہاں پر ہمیں فاتحہ خوانی نہیں کرنی چاہیے. آیا ایک غیر مسلم کے لیے اور دنیا کے جو سب سے بڑے کافر گزرے ہیں اور غیر مسلم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے فرعون ایک ہے، تو آیا ان کے لیے فاتحہ خوانی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں پہلے اس کو معلوم کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے پاس ان کو جانا چاہیے تھا. تو جس جگہ جانا چاہیے تو علماء کرام سے یا اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ یہاں پر مجھے کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.